رات کے اندھیرے میں چٹان پر کالی چونٹی کے چلنے کو بھی وہ پروردگار دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ شعور ہم کو ہمیشہ رہنا چاہیے. جب انسان اس بات سے غافل ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اگر یہ خیال ساتھ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نافرمانی کرنے لگوں تو یہ میرے لیے کیسی نامناسب بات ہوگی. تو بزرگان دین نے جو ہمیں مراقبے سکھائے ہیں، ایک مراقبہ ہے اللہ کے دیکھنے کا، ہمیشہ احساس رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس رہے، عبادتوں میں بھی احساس رہے اور عام زندگی میں بھی احساس رہے. عبادت کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یعنی اے خدا کے بندے سن، عبادت میں احسان کا معنی ہے اچھے انداز میں، پیارے انداز میں کسی کام کو مکمل کرنا. تو عبادت میں احسان کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، پس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک، تو یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس رہے نماز ادا کرتے وقت تو ہماری نماز سکون والی نماز ہو جائے گی. ادھر ادھر کے خیالات سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ ذہن کا کام ہی یہ ہے کہ کسی نہ کسی کے خیال کو اپنا لیتا ہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے خیال کو ذہن میں اتار دیں تو دیگر خیالات سے ہمارا ذہن بری ہو جاتا ہے. تو یہ خیال رہے ہمارے دل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور کسی انسان پر بھی ہم نظر کریں تو اس انسان کے بارے میں بھی یہ سوچیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ میرے مخاطب کو بھی دیکھ رہا ہے. کیونکہ اللہ اگر نہ دیکھے تو پھر کائنات کا نظام ہی بگڑ جائے گا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نام پاک کا ورد کیا گیا وہ ہے حبیب. حبیب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ایسے پیارے بندے کہ اللہ تعالی ان کی مرضی کی لاج رکھ لیتا ہے اور ان کی مرضی کے مطابق پروردگار حکم نازل کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب. ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اگلے نبیوں کو کیا کیا لقب ملے. آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا لقب ملا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لقب ملا؟ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا تم لوگوں نے اس عنوان پہ گفتگو کی ہے؟ صحابہ نے پورے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ، واقعی ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کو اللہ نے کیا لقب عطا کیا ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آدم علیہ السلام صفی اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ، اور میں حبیب اللہ. وَأَنَا حبیب اللہ، مجھے جو لقب ملا ہے حبیب اللہ کا لقب ملا ہے.
حبیب بھی دوست ہے، خلیل بھی دوست ہے۔ خلیل وہ دوست ہے پروردگار کا کہ رب کی مرضی کے مطابق اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور حبیب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اس بندے کی مرضی کے مطابق کاموں کو انجام دے دیتا ہے، جیسا کہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ، مگر اس قبلے کے مقرر کرنے کے موقع پر اللہ نے جو آیت اتاری وہ یہ ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے مصطفیٰ ہم آپ کے لیے وہی قبلہ مقرر کریں گے جس کو آپ پسند کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ الفاتحہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ قل اعوذ برب الناس۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا وسلمنا على حبيبك الكريم وما ذكرناك بأسمائك الحسنى إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح سائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح عامة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين۔ اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات واكف مهماتنا يا كافي المهمات واهل المشكلاتنا يا حلال المشكلات وادفع كل بلية عنا يا دافع البليات ونزل البركات علينا يا منزل البركات۔ اللهم اشف امراضنا يا شافي الامراض۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ اے رب کریم ذکر کی اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ جملہ حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اے رب کائنات تیرے آسمان سے ہم پر رحمت نازل فرما، تیری زمین سے ہمیں برکت عنایت فرما۔ اے رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا، ہر قسم کی نظر بد سے بچا لے۔ اے رب العالمین ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول۔ اے پاک پروردگار آخری لمحہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ اے پروردگار جب محشر کا دن قائم ہو تو ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو تیری رحمت کے سایہ تیرے جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ جب حشر کا دن برپا ہو اور نفسی نفسی کا عالم ہو تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، مگر بہت ہی شرمسار ہیں۔ اے رب کریم ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے تو ہمارا نامہ اعمال ہم کو ہمارے سیدھے ہاتھ میں عنایت فرما۔ اے رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما۔ اے رب کائنات جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ اے رب کائنات جنت کے اندر
تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما، تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا جامہ پہنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔